قرآن مجید کا سورہ نمبر 36 سورہ یاسین۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یاسین، قسم اس باحکمت قرآن کی، بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں سیدھے راستے پر۔ یہ اتارا ہوا ہے اس عزت والے کا جو بڑا مہربان ہے، تاکہ آپ ڈرائیے اس قوم کو جس کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، تو وہ بے خبری کے عالم میں ہیں۔ ان میں سے زیادہ افراد کو عذاب کا استحقاق ہو چکا ہے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، تو انہوں نے ان کی ٹھڈیوں تک کو کس لیا ہے، تو وہ مجبوراً سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے تو انہیں دکھائی نہیں دیتا، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو اسے ڈرا سکتے ہیں جو یاد دہانی سے اثر لے اور بے دیکھے خدائے رحمان کا تصور رکھے، تو اسے خوشخبری دیجئے بخشش اور باعزت ثواب کی۔ بلا شبہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اسے جو وہ کر چکے اور جو ان کے اثرات ہیں، اور ہر چیز کا احاطہ کیا ہم نے روشن مرتبے والے امام میں۔ اور ان کے سامنے بطور مثال حال بیان کیجئے ایک خاص بستی والوں کا، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے پیغام رساں آئے، جب ہم نے ان کی جانب دو بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو تقویت کی ہم نے تیسرے کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے ایسے انسان، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب واقف ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف تبلیغ کر دینا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نحوست محسوس کی ہے تمہارے سبب سے، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تمہیں یہی کرنا چاہیے؟ بلکہ تم ظلم و تعدی سے کام لینے والے لوگ ہو۔ اور آیا شہر کے دور ترین حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کہا اے میری قوم والو، ان پیغمبروں کی بات مانو، پیروی کرو ایسے شخص کی جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے خداؤں کو اختیار کروں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائے؟ اگر ایسا کروں تو اس وقت میں یقیناً سری گمراہی میں ہوں۔ میں ایمان لایا ہوں تمہارے پروردگار پر، تو میری بات کان لگا کر سنو۔ کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کہ کاش میری قوم والے جانتے کہ کاہے سے میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں قرار دیا، اور انہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر، اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور نہ ہم اتارنے والے ہیں، نہ تھی مگر ایک مہیب آواز جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس ان بندوں کے حال پر، کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے کتنی نسلیں ہم نے ختم کر دیں؟ وہ اب ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ کوئی ان میں نہیں ہے مگر یہ کہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ایک بڑی نشانی ہے ان کے لیے، وہ مردہ زمین جسے ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے برآمد کیا ان کے لیے اناج، تو اس سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں، اور ہم نے اس میں قرار دیے ہیں باغ کھجور اور انگوروں کے، اور اس میں سے ہم نے چشمے جاری کیے ہیں تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے تو وہ پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے زمین کے نباتات میں اور خود ان میں اور ان چیزوں میں سے جو وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ایک خاص نشانی رات ہے جس سے دن کی کھال کھینچ کر ہم الگ کر دیتے ہیں، تو ایک دم ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور سورج چل رہا ہے اپنی قرار گاہ پر، فیصلہ ہے اس صاحب عزت کا جو باخبر ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پلٹتا ہے ایسی صورت میں جیسے پرانی ٹہنی۔ نہ سورج کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ چاند کو پا جائے، اور نہ یہ کہ رات دن سے آگے نکل جائے، اور سب ایک خاص حلقے میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی قدرت کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار ہونے کا موقع دیا بھری ہوئی کشتی میں، اور ان کے لیے اسی طرح کی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں سوا ہماری رحمت اور ایک مدت تک مہلت دینے کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے، شاید کہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو، اور ان کے پاس کوئی آیت ان کے پروردگار کی آیتوں میں سے نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خیرات کرو اس سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو وہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم کھلائیں اسے جسے اللہ چاہتا تو کھلا ہی دیتا، تم نہیں ہو مگر کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ وعید کب سامنے آئے گا اگر تم لوگ سچے ہو۔ وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ایک مہیب آواز کا جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے، اسی عالم میں کہ وہ یوں ہی جھگڑا کرنے میں مصروف ہوں، تو وہ نہ وصیت کر سکیں اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو ایک دم وہ اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کہیں گے وائے ہو ہمارے حال پر، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا۔ یہ وہ ہے جو خدائے رحمان نے وعدہ وعید کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ سچ بتایا تھا، نہ تھی سوا ایک مہیب آواز کے جس کے بعد ایک دم وہ ہماری بارگاہ میں حاضر تھے۔ تو آج کسی متنفس کے حق میں کچھ کمی نہ ہوگی اور نہ تمہیں سزا ملے گی سوا اس کے جو تم اعمال کرتے تھے۔ بلا شبہ بہشت والے اس دن اپنے اپنے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائبانوں میں تختوں کی چوکیوں پر لگے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے اور ان کے لیے جو وہ فرمائش کریں مہیا ہوگا۔ مہربان پروردگار کی زبانی ان پر سلام ہوگا۔ اور آج تم الگ ہو جاؤ اے گنہگارو، کیا میں نے تم سے پہلے سے نہیں کہہ دیا تھا اے اولاد آدم کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے پھر بھی گمراہ کر دیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ دوزخ جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ آج اس کی گرمی کو اٹھاؤ، سزا میں اس کی جو تم انکار کرتے تھے۔ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے دہنوں پر، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو ناپید کر دیتے، پھر وہ دوڑ کر راستہ چلنا چاہتے تو انہیں دکھائی کہاں سے دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر انہیں مسخ کر دیتے، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے۔ اور جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی ہے، اور نہ وہ ان کے لیے زیبا ہے، وہ نہیں ہے سوا یاد دہانی اور صاف روشن قرآن کے، تاکہ اسے خوف دلائیں جس میں زندگی ہو اور حجت تمام ہو جائے کافروں پر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا، چوپایوں کو، تو وہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے قابو میں دیا، تو ان میں سے ان کی سواری میں کام آنے والے بھی ہیں، اور ان میں بعض میں سے ان کی غذا بھی ہے، اور ان کے لیے ان میں مختلف فائدے کی چیزیں اور پینے کے دودھ بھی ملتے ہیں، تو وہ کیوں شکر گزار نہیں ہوتے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت خدا بنا لیے کہ شاید انہیں مدد مل سکے۔ وہ ان کی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، اور ان کی پوری فوج ان کے لیے موجود ہے، تو ان کی باتیں آپ کے لیے رنج کا باعث نہ ہوں۔ بلا شبہ ہم جانتے ہیں اسے جو وہ چھپاتے ہیں، اور اسے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آدمی نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، جس کے بعد اب وہ زیادہ بحث کرنے والا ہے؟ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال پیش کی، اور خود اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ریزہ ریزہ ہیں؟ کہیے کہ انہیں زندہ کرے گا وہی جو انہیں پہلی دفعہ وجود میں لایا تھا، اور وہ ہر مخلوق سے خوب واقف ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے سرسبز و شاداب درخت سے آگ پیدا کی، تو ایک دم تم اسے سلگا کر بھڑکاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کے ایسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ بڑا پیدا کرنے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اس کی بات تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے ہو جا، اور فوراً ہی وہ ہو جاتی ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے۔